السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی ٹاؤن آفس میں، جہاں پر MP MNA ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وسیم الدین میوں صاحب۔ چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کورنگی ٹاؤن کے لیے جتنا کام کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے کیا، ان کو کس طرح سے پوائنٹس ملتے رہے ہیں۔ السلام علیکم وسیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے کورنگی ٹاؤن کے لیے کافی کام کیا ہے، تو پہلے تو آپ مجھے اپنی ڈیزگنیشن بتائیے گا کہ آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے یہاں پر۔ CNBC سٹی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے آفس پہ آئے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے UC چیئرمین تھا، UC 25 کورنگی ٹاؤن کا UC چیئرمین تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے۔ اب جو میری ذمہ داریاں ہیں، MNA ڈپٹی اقبال بھائی ہیں ہمارے کورنگی کے، MPA جیلانی بھائی اور MPA جاوید حنیف بھائی کا میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں، فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن بھی ہوں۔ تو کام کی نوعیت یہ ہے کہ جب ہم UC چیئرمین تھے اس ٹائم تو کوئی فنڈ ہمارے پاس نہیں تھے، بالکل بھی کوئی بھی نہیں ہوتے تھے، مگر پھر بھی ہم نے کام کرائے۔ اب جو کاموں کی پوزیشن ہے، ہمارے پاس صرف ایک فنڈ ہے، وہ بھی MNA ڈپٹی اقبال بھائی کا بس۔ آپ کو پتہ ہے MPA ہمارے دو ہیں ادھر کورنگی میں، جاوید حنیف بھائی اور جیلانی بھائی MPA، مگر کوئی فنڈ سندھ گورنمنٹ انہیں نہیں دیتی، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی فنڈ آتا ہے، وہ آتا ہے اقبال بھائی کا MNA جو ہے، اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں ہمارے پاس پورا لانڈی ہے اقبال بھائی کے پاس نا۔ پھر کورنگی کی بات کریں گے تو UC 25 سے شروع ہوتی ہے کورنگی، UC 25، 26، 27، 28، 29، 30 اور 35۔ اس میں اقبال بھائی نے الحمدللہ بہت کام کرایا۔ جو کام واٹر بورڈ کا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا ہے، سیروس کا نظام، پانی کا نظام، وہ کام اقبال بھائی نے کرائے۔ ابھی پچھلے سال بھی ہم نے جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے پوسٹ گارڈ چورنگی بنی ہے 2.5 نمبر پہ، وہاں پہ یہ تھا کہ گٹر کا پانی اتنا تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ چورنگی تو بنا دی مگر پانی اس پہ بہہ رہا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے، ہمارے ٹاؤن انچارج ہیں طارق انصاری بھائی، ان کو ہم نے بولا، MNA اقبال بھائی کو بولا، تو ان کے فنڈ سے الحمدللہ وہاں پہ 9000 رننگ فٹ لائن ڈلی ہے، جس میں 18 اور 15 کی لائن ہے، وہ ہم نے ڈالی، وہ بہترین ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد UC 25 میں آ جائیں، وہاں پہ روڈ کارپیٹنگ ہوئی، سروس کی لائن ڈلی ہیں، پانی کی لائنیں ڈالی ہیں اقبال بھائی کے فنڈ سے۔ پھر 26 میں بھی اسی طرح کام کرا ہے، 27 میں بھی، 28 میں بھی، 29 میں بھی، اور 30 اور 35 میں بھی۔ اور الحمدللہ MNA جو ہیں ہمارے جیلانی بھائی، وہ بھی اپنے جو ہے کوششوں سے کام کراتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں ان کے فنڈ سے، اور موجود رہتے ہیں عوام میں۔ جاوید حنیف بھائی ہیں MPA، وہ بھی موجود رہتے ہیں۔ اچھا، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ہمارے پارٹی جو متحدہ قومی موومنٹ، اس میں بہت ڈسپلن ہے۔ اس میں ہماری UCوں سے جو کمپلینیں ہوتی ہیں نا، ہمارے UC آفس کھلے ہوئے ہیں ہر ایریے میں، وہاں پہ کمپلینیں آتی ہیں۔ کچھ ہمارے پاس یہاں ڈائریکٹ طارق انصاری بھائی کے پاس آتی ہیں، ہمارے بلدیات کے انچارج وسیم عباسی بھائی ہیں، ان کے پاس آتی ہیں، عارف بھائی ہیں ہمارے بلدیاتی ممبر، وہ بھی سابقہ UC کے وائس چیئرمین ہیں، ان کے پاس آتی ہیں، تو وہ یہاں ہمیں دیتے ہیں۔ پھر ہم آگے یہاں سے ڈپارٹمنٹ سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ اقبال بھائی کے فنڈ سے ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی مزید ہم نے تقریباً پورا کام تو ہم نہیں بولیں گے کیونکہ اقبال بھائی کے پاس بھی ایک فنڈ چھوٹا سا ہے، پھر بھی ہم نے 70% کام کورنگی میں اپنا کرایا ہے الحمدللہ۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی UC میں جو ہے وہ کمپلینس آتی ہیں اور آپ اس کو ریزالو بھی کرواتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں پر جو ہے وہ UC میں کمپلین آتی تو ضرور ہے، بٹ وہ ریزالو نہیں ہوتی۔ ان کو خواتین اگر آتی ہیں تو ان کو دھکے کھلوائے جاتے ہیں کہ آپ آج آئیے گا، کل آئیے گا، UC صاحب ابھی موجود نہیں ہے، چیئرمین صاحب موجود نہیں ہیں، یا MPA صاحب موجود نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو ان کے سائن کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں پر اگر ڈسپلن ہے تو باقی جو ایریاز ہیں وہاں پر ڈسپلن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے MPA MNA موجود ہیں، وہاں آپ کو ڈسپلن ملے گا، 100% ملے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ رات کو 3 بجے بھی کوئی واٹس ایپ آتا ہے ہمارے کارکنوں کے پاس، ہمارے ذمہ داروں کے پاس، ہمارے MPA MNA، یہاں تلک میں خود، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فوری اس کام کو کراتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسپلن صرف آپ کو ملے گا تو MQM پاکستان میں ملے گا۔ اور جماعتوں کا میں نہ کوئی برائی کرنا چاہتا، نہ ان کے بارے میں بولنا چاہتا۔ الحمدللہ جہاں MQM کے
MP MNA होंगे, कारकुनान होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, वहाँ पे आपको यही डिसिप्लिन मिलेगा। आप यहाँ ऑफिस में आई हुई हैं, आप रात को देखें, आपने पूरा ये हमारा बाग देखा है, इधर तमाम हमारी माँ बहनें बुज़ुर्ग भाई सब आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आते हैं? जब उनके मसले हल होते हैं तो वो यहाँ आते हैं ना, और आते रहेंगे वो इंशाल्लाह, और हम करते रहेंगे उनके मसले हल। और इसमें मैं जो है ना ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे टाउन इंचार्ज तारिक अंसारी भाई, बल्दियाती इंचार्ज वसीम अब्बासी भाई, और हमारे MNA अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इकबाल भाई, डिप्टी इकबाल भाई, जिनके फ़ंड से काम हो रहे हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर हमारे MP जिलानी भाई और जावेद हनीफ भाई MP, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मगर मैं एक बात कहूँगा सिंध गवर्नमेंट के लिए कि देखें, अल्लाह का वास्ता सिंध गवर्नमेंट को मैं तो वास्ता ही दूंगा, क्या कर सकते हैं कि MPO को फंड दें, वो चाहे वो किसी भी जमात के हों, चाहे PTI के MPA हों कराची में सिंध में, या पीपल्स पार्टी के हों, या MQM के हों, या SYZ किसी भी जमात के हों, तो MPA को फंड दिया जाएगा तो कराची में बेहतरी आएगी, वरना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ, अक्सर मीडिया पे ये बात बोलता हूँ मैं कि देखें, अब जो भी टाइम रह गया है, अभी भी अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, मुखातिब हूँ मैं पीपल्स पार्टी से, उनकी गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट, अगर सिंध गवर्नमेंट MPA को फंड दे सालाना जो भी है, तो आप देखें बेहतरी आएगी। MNA फंड से, MNA का काम ये थोड़ी है सर्विस की लाइनें डलवाना, आपको पता है, सही है, पानी की लाइनें, रोड, मगर क्या करें, मजबूरी है, लोग कहीं भी नहीं जाते। किसी का भी MPA बन जाए, किसी पार्टी का MNA बन जाए, SYZ DC साहब के पास भी आवाम नहीं जाती। आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNA MPA ऑफिस आती है और उनके मसले हल होते हैं, और हम करते रहेंगे। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जितने भी MPA हैं उन्हें सिंध गवर्नमेंट फंड दे, तो इंशाल्लाह हम कराची का नक्शा बदल देंगे। पहले भी बदला है, अब भी बदल देंगे। लेकिन सर, पहले जब मुत्तहिदा का एक टाइम था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े फसाद, गाड़ियाँ जलाई गई, बहुत कुछ किया गया उस दौर में। तो क्या आपको लगता है कि ये MQM पाकिस्तान जो है उसमें भी ऐसा कुछ होगा? देखें, ये सब इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो सब दे देते हैं सबको, सही है ना, मगर कराची का, सक्कर, हैदराबाद, MQM, आप आवाम में जाएं, आप हमारी बात भी छोड़ें, सही है, आप आवाम में जाएं, आवाम आपको बताएगी कि कौन सी जमात मसाइल हल करती है, कौन सी जमात रात हो दिन हो खड़ी भी होती है आवाम के साथ, वो खड़ी रहेगी। ये तो इल्ज़ाम है, इस बात को मैं मुस्तरद करता हूँ। और MQM पाकिस्तान वो जमात है, मैं आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा मामला, मैं आपको बताऊँ, मैं MQM का कारकुन नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वोटर था MQM का सिर्फ। MQM वो जमात है, मेरे जो है ना ख़ानदान में किसी ने कभी सियासत नहीं करी, मैं आपको बता रहा हूँ। MQM वो जमात है कि नीचे से गरीब तबके को लेके जाती है, असम्बलियों में बिठाती है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सब में पहले अल्लाह ताला का कि मैं पहले चेयरमैन बना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये किसने दी है? सब MQM ने दी है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MQM पाकिस्तान का, और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह मुझे कामयाबी दे रहा है। मेरी आवाम जो है कोरंगी की, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो दे रहा है अल्लाह ताला इसका सिला, और मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह, पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। और मैं MQM पाकिस्तान के हमारे कन्वीनर खालिद भाई, डिप्टी कन्वीनर आमिर भाई, कवन नवेद भाई, और राब्ता कमेटी मेंबर हैं हमारे अबू बकर भाई जो हमारा कोरंगी देखते हैं, जाहिद मंसूरी भाई, और हमारे COC इंचार्ज फुरकान भाई, और COC मेंबरान, और टाउन इंचार्ज तारिक अंसारी भाई, सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और ये एक वाहिद MQM है जो इज़्ज़त देती है, नहीं तो आप किसी भी जमात में चले जाएं कोई इज़्ज़त नहीं है। आपकी मतलब कुछ टाइम से मैं आपकी फुटेजेस देख रही हूँ कि आप जो है वो इलाके में काफ़ी काम भी करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं कभी रोड का काम करवाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कभी सैवरेज का जो निज़ाम है वो सही करवाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले आपकी एक फुटेज मैंने देखी थी, तो उसमें ये था कि आपको एक बच्चा मिला है जिसको आपने उसके लवाहिकीन तक पहुँचाया। तो क्या ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है या आपके ये हमारी पुलिस की नहीं जिम्मेदारी बनती?
دیکھیں پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیوں نہیں بنتی، ضرور بنتی ہے. اب یہ بچے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ میں بول رہا ہوں نا کہ ہمارے ایم پی او ایم این او رات میں 3 بجے بھی کال ریسیو کرتے ہیں. سو رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اٹھے ہوئے ہیں تو کال ریسیو ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایسا واقعہ ہوا، ہمارے ایک اظہر صاحب ہیں، وکیل ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ایم پی ہیں غلام جیلانی بھائی، ان سے رابطہ کرا اورنگی ٹاؤن سے، اور بولا ایسے ایسے بات ہے. تو پھر ہماری ایک ٹیم موجود ہے، سسٹم موجود ہے ہمارے پاس. جو سسٹم ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے، میرے خیال میں کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. دیکھیں اورنگی ٹاؤن سے بچہ غائب ہوتا ہے اور دوسرے دن کورنگی میں ایدی سینٹر میں ملتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی کرم نوازی ہے. مگر ایم پی اے غلام جیلانی بھائی، طارق انصاری بھائی، میں موجود تھا وہاں، خود ہمارے جو سابقہ وائس چیئرمین عارف بھائی موجود تھے، وہ لوگ آئے. اچھا ایک بات میں بتاؤں، وہ آئے، وہ بیچارے رو رہے تھے. وہ بچہ جو ہے یتیم ہے، باپ نہیں ہے اس کے بچے کا نا، اس کا باپ نہیں ہے. اس کے چاچو آئے تھے دونوں تینوں، وہ آئے، وہ رو رہے. ان کی چچی تھی، وہ بیچاری رو رہی. اور انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو ہمیں اتنی دعائیں دیں، آپ یقین مانیں کہ ہمارے خود آنسو آ گئے. کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جب کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ اس کا خاندان جانتا ہے. وہ بچہ بھی بہت رویا، بچہ بھی وہ قرآن حافظ ہے، حفظ کر رہا ہے، مگر ہو جاتا ہے. تو یہ ایم کیو ایم پاکستانی کی طرف سے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ایم کیو ایم پاکستان کا، اور وہ بچہ ملا. ابھی یہ جو کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے سر، تو اس میں آپ لوگوں نے کووڈ ویکسینیشن کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ وین کا ارینج کیا ہوا ہے کہ وین میں آپ لوگ جاتے ہیں یا آپ کو وہ وین لے کر جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بریف کیجیے گا پلیز. اچھا دیکھیں، ویکسین جو لگ رہی ہے، یہ ویکسین، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ایم پی اے ہیں غلام جیلانی بھائی، صحیح ہے، ان کے تعاون سے، ان کی کوششوں سے یہ گاڑی ہمیں ملتی ہے. اور ہمارے پاس یہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم 2 دفعہ گاڑی لگوا چکے ہیں، اور تقریباً یہاں 2 دفعہ میں 1300 لوگوں کو ویکسین یہاں سے لگی ہے، جس کی رجسٹریشن بھی ہوئی، کارڈ بھی بن گیا الحمدللہ. اس کے بعد ہم جہاں یہ جیسے 6 نمبر مارکیٹ ہے، مشہور جگہ ہے، دکاندار ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں پہ اسٹاف ہے، وہاں پہ ہم نے لگوائی غلام جیلانی بھائی کے تعاون سے. تو وہاں پہ 300 لوگوں کو لگی. اس کے بعد ہم نے 50 میں لگوائی، وہاں 200 لوگوں کو لگی. تو الحمدللہ دیکھیں جو یہ کیمپ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ نہیں جا پاتا. عوام جو ہے نا، مطلب صبح کھڑی ہوتی ہے تو شام میں ہو جاتی ہے، پھر بھی نمبر نہیں آتا. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی اے جو ہیں جیلانی بھائی، ان کے تعاون سے ہم الحمدللہ یہ ویکسین کی گاڑی لے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی پرسوں بھی ہم نے لگوائی تھی. پھر ابھی ہم نے یہ امام بارگاہ، جو ابھی یہ محرم چل رہا تھا، اس میں امام بارگاہوں پہ بھی لگوائی ہے ہم نے جی. وہاں پہ ہم نے ویکسین کی گاڑی کھڑی کری ہے، رجسٹریشن اور ویکسین لگوائی گئی ہے وہاں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے. کیونکہ دیکھیں اسپتالوں میں، کیمپوں میں بہت رش ہے. اب بیچارے کوئی بزرگ ہیں، وہ نہیں جا سکتی، تو وہ گاڑی تلک آ جاتی ہیں. تو میں اس میں جو ویکسین کر رہے ہیں ہمارے ورکر، ہیلتھ ورکر، تو ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بیچارے ہمارے کہنے پہ گاڑی سے باہر آتے ہیں، اور ویل چیئر پہ لیڈیز جینٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں لگا کے پھر وہ اندر جاتے ہیں. تو ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور مزید ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے ویکسین کا، اور مزید یوسیوں میں، علاقوں میں ہم لگوائیں گے ایم پی اے غلام جیلانی بھائی کے تعاون سے. سی این بی سی سٹی نیوز کے توسط سے کوئی میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو یا عوام کو کہ؟ اچھا، میں سی این بی سی سٹی نیوز کی طرف سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں خدایا، سندھ گورنمنٹ جو ہے ایم پی اے کو فنڈ دے، اور جو ڈی سیوں کو فنڈ آ رہا ہے، 1 سال سے چیئرمین نہیں ہے، صحیح ہے، وہ جو فنڈ ڈی سی صاحب کے پاس آ رہا ہے، وہ علاقوں میں آئیں، دیکھیں کتنا برا حال ہے. علاقوں میں صفائی نہیں ہے، سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسے میں. تو لہٰذا یہ کہ میں واٹر بورڈ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ایم پی اے جو ہے انہیں فنڈ دیا جائے. ان کا فنڈ کیوں روکا ہوا ہے؟ کس قانون سے روکا ہوا ہے؟ آج 13 سال ہو گئے ہیں، 12-13 سال کوئی ایم پی اے کا فنڈ نہیں ملتا. ہاں ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اپنے ایم پی او کو دیتی ہو، مگر ہمارے ایم پی اے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، کسی کو کوئی فنڈ نہیں ملتا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی، وزیر بلدیات سے بھی، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، کہ
خدایا کراچی کا خیال کریں. کراچی جو ہے سب کو کما کے دیتا ہے, سب کو پالتا ہے, تو کراچی کا خیال کرنا چاہیے. ابھی محرم کیسے گئے یہ ہمیں معلوم ہے, جو فیلڈ میں موجود ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے ہم نے کس طرح کور کرا ہے. الحمدللہ پھر بھی صاف خیریت سے جلوس نکلے, اور اس میں جو ہے صفائی ستھرائی تو نہیں ہوئی, مگر الحمدللہ ہمارے جو ہے ایس ایس پی صاحب شاہجہان صاحب جو ہیں کورنگی کے, ڈسٹرکٹ کورنگی کے, اور ایس پی شاہ نواز صاحب ہیں, اور اپنا ڈی ایس پی, تمام ایس ایچ او, ان کا بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ پاک رینجرز کا کہ انہوں نے سیکورٹی اچھی دی, اور الحمدللہ ہمارے کورنگی میں پرامن طریقے سے تمام جلوس جو ہے ختم ہوئے, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. بہت شکر گزار ہیں ہم پاک آرمی کے, رینجرز کے, اور ہمارے سندھ پولیس کے. بہت شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ وسیم الدین نیو صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ایم پی اے اور ایم این ایس کو جو ہے وہ فنڈس دیے جائیں تاکہ ان کے جو علاقوں میں جو صفائی ستھرائی کا کام ہے, جو کہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے, ہماری گورنمنٹ کو کروانا چاہیے, وہ کام یہ لوگ خود کروا سکیں اپنے اس فنڈ کے پیسوں سے. کل کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.